سینٹیمنٹس تو ڈیفینیٹلی فوج کے خلاف بہت ہائی ہو چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں تو یہ ایک بے وقوفی ہوگی اور ہم سامنے پڑے خطرے کو جو ہے نا وہ نظر انداز کر رہے ہوں گے. کافی زیادہ جو ینگسٹرز ہیں انہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان کے سر سے ہاتھ اٹھایا گیا, انہیں مسئلہ یہ کہ وہ لوگ جنہیں ہمیں بتایا گیا تھا سالوں سے کہ یہ چور ہیں ملک کے, انہیں ملک بیچ دیا, ان کے سر کے اوپر جو ہاتھ رکھا گیا تو وہ ایک آپ کو غداری کی ایک احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. الیکٹورلی اسپیکنگ جو کرناٹکا کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از دا بی جے پی اسٹرانگ ہولڈ. ساؤتھ انڈیا میں وہ واحد اسٹیٹ ہے جو ابھی بی جے پی کے کنٹرول میں ہے اینڈ دے مائٹ بی لوزنگ اٹ دس ٹائم. اور جو کانگریس ہے انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ فل اس پہ زوروں پہ اپنی کیمپین کی ہے اینڈ دے ہیو گون سو فار ایز ٹو سے کہ دے وڈ بی ولنگ ٹو بین آؤٹ فٹس لائک بجرنگ دل, جنہوں نے جو ہے وہ بیسکلی حجاب رو انسٹیگیٹ کی تھی. ان کے اور بھی بہت کیسز ہیں ان کے خلاف. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. ملک میں افراتفری ہے, ایک پولیٹیکل جو والیٹائل سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. سچویشن جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بڑی سیریس ہے. عمران خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے کیس چل رہا ہے, اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم آئیں گے عمران خان صاحب کے اریسٹ کے اوپر جو اس وقت سب سے بڑی نیشنل سٹوری ہے. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عبداللہ خان صاحب بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں اس نیوز سٹوری کے حوالے سے. مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یہ ایک تھنک ٹینک کے, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے. تھینک یو سر آپ نے جوائن کیا. اچھا, سب سے پہلے تو میں عبداللہ خان صاحب آپ سے ہی اسٹارٹ کروں گا کہ ہم کانفلکٹ تو پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں, ایک بلڈ ہو رہا ہے, لیکن کیا یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ خان صاحب کو اس طرح اریسٹ کر لیا جائے گا؟ ایکسپیکٹ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ تو بہرحال اینٹیسپیٹڈ تھی اور گورنمنٹ نے کئی دفعہ کوششیں کی, اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی 150 کے قریب کیسز بھی عمران خان کے خلاف رجسٹرڈ ہوئے. لیکن بہرحال وہ ایک لا فیئر ہے. عمران خان صاحب بھی کوشش کرتے رہے اور کسی نہ کسی طرح سے ڈاج کرتے رہے, ضمانتیں کراتے رہے, اور یہ ایفرٹس تو جاری تھیں, اور ایونچولی بہرحال وہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے. اور ان کو پہلے سے ہی آئیڈیا تھا اور وہ اسی موڈ سے اور اسی موڈ سے آئے تھے کہ میری گرفتاری میری ہونی ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک میسج بھی ریکارڈ کیا تھا لاہور سے نکلتے ہوئے بھی, اس سے پہلے بھی. تو یہ ایک انہوں نے بھی انٹیسپیٹ کیا ہوا تھا, ان کی پارٹی نے بھی انٹیسپیٹ کیا ہوا تھا, اور بہرحال یہ ہر بندے کو نظر آ رہا تھا کہ گورنمنٹ ایونچولی ان کو بہرحال گرفتار کرنا چاہ رہی تھی. اچھا, جس کیس میں انہیں اریسٹ کیا گیا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر, اور یہ دیکھا بھی جا رہا تھا کہ جو ویژولز آئے اور جو ان کے اریسٹ کے بعد بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, ملٹری اور ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ کافی زیادہ اب آؤٹ ان دی اوپن آنا شروع ہو گئے تھے. ISPR والے بھی اب کھل کے اس کا جواب دینا شروع ہو گئے تھے. لیکن چاہے کیس کے جو بھی میرٹس ہوں, لگتا ہے آپ ویسے تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سے پوچھتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ سبسٹنس ہے کیس کے اندر. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے جو ہم پہلے کافی ایپیسوڈز میں ڈسکس کر چکے ہیں, آپٹکس کا. ایک تو ملٹری کے ساتھ کانفلکٹ, اور اس کے بعد رینجرز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اندر انہیں اریسٹ کرنا. عائشہ, کیا یہ ایک مس ہینڈل ہو گیا کیس؟ آئی تھنک ون مور امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس پہ کوئی کچھ بول نہیں رہا نا, وہ ہے پراپرٹی ٹائکون ہیں جن کا نام جو ہے وہ کوئی لے نہیں رہا, اور جن سے جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے یعنی ان کا نام کسی بھی اس میں آ ہی نہیں رہا. تو آپٹکس عمران خان کھیل رہا ہے یا کوئی اور کھیل رہا ہے, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اس ٹائم پہ کہ دس از جسٹ پولیٹیکل ڈسٹریکشنز جیسے ہم نے دیکھے ہیں. کیونکہ جیسے عمران خان اریسٹ ہوا, پیچھے سے جو ہے وہ شہباز شریف نے اور اس کے بیٹے نے جو ہے وہ اپنے وہ بھی نکلوا لیے, انوسینس کے کارڈز بھی نکلوا لیے, نیب نے ان کو انوسینٹ قرار دے دیا. تو دیر از جسٹ اے لاٹ گوئنگ آن, اور وہ یعنی اس سب میں تھوڑا سا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے کہ اس کے میرٹس ہوں گے, بٹ از عمران خان دا اونلی پرسن ٹو ہیو ڈن دس ان دا ہسٹری آف پاکستان؟ پرابیبلی ناٹ. تو آئی تھنک کہ یہی ساری باتیں دیکھنی ہے. دے آر آل ان دا سیم. اچھا, جب ویسے یہ اریسٹ ہو گیا تو اس کے بعد دیکھا کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ لوگ نکلیں گے. کہا جا رہا تھا عمران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, لیکن لوگ نکلے. وہ پرائم منسٹر آفس نہیں گئے, وہ ان کے اپنے گورنر ہاؤس نہیں گئے, وہ GHQ اور کور کمانڈر کے گھر گئے. عبداللہ خان صاحب, کیا پاکستان میں کہا تو جا رہا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن اپارٹ فرام دیٹ کہ انپریسیڈنٹڈ ہونے کے علاوہ کیا اوور آل پاکستان کی آگے موونگ فارورڈ آپ پالیٹکس کے اندر کچھ شفٹ دیکھ رہے ہیں اس ایک ایونٹ کی وجہ سے؟ دیکھیں, ایک تو میں بھی اس حیرت کا شکار ہوں 2 دن سے کہ بھی یہ لوگ کیوں ادھر چلے گئے.
اور بڑے منظم انداز میں گئے. صرف کور کمانڈر کے گھر گئے, جی ایچ کیو بھی نہیں گئے, بلکہ ہم نے سرگودا میں دیکھا, پشاور میں دیکھا, چکدرا میں دیکھا, ہر جگہ پہ یہ فوجی تنصیبات کی طرف ہی گئے ہیں. تو یہ اسپونٹینیس نہیں تھا, یہ ویل آرگنائز تھا اور ویل آرکسٹریٹڈ تھا. کس نے کیا ابھی تک؟ پی ٹی آئی والے اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں تھے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نہیں تھے تو آپ نے لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ کسی جگہ آپ کی لیڈرشپ نظر آئی جو ان لوگوں کو روکنے والی ہوئی تھی؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. الزامات دونوں طرف سے لگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سفید کپڑوں میں جو ہے نا وہ یہ حکومت کے لوگ تھے جو ان کو ادھر لے کے جا رہے تھے, لیکن بچہ تو کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کسی جگہ ہمیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نظر نہیں آئی. گرفتاریاں تو آ چکی ہیں, لیکن پہلے دن جو اتنا کیوس ہوا, کور کمانڈر کے اگر گھر میں وہاں پہ جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا یا مختلف جگہوں پہ تنصیبات تباہ ہو رہی تھی, تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کسی بھی جگہ پہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو روکنے کی کوشش ہمیں کہیں بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ گرفتاری کا بھی ان کو علم تھا اور انہوں نے شاید پہلے سے پی ٹی آئی نے یہ آرگنائز کیا, یا پھر اس ساری سچویشن سے ملک دشمن لوگوں نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. کیونکہ موب جو ہوتا ہے اس کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, اس کو بس آپ کسی طرف لگا دیں, 2-3 بندے ہی کافی ہوتے ہیں سب کو کسی طرف لے جانے کے لیے. اب یہ انویسٹیگیشن سے مستقبل میں پتہ چلے گا, یہ گرد بیٹھے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے. اور اس کی میرا خیال ہے کہ بڑی تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بلیم گیم کے بجائے ہمارے اداروں کو بھی اور جتنے بھی انویسٹیگیٹو ادارے ہیں ہمارے, ان سب کو دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیوں, کون موٹیویٹر تھا, کون پلانر تھا, کون ایگزیکیوٹر تھا. لوگوں کو جو ہے نا وہ پکڑ کے اس سے بات نہیں نکلے گی. اصل میں یہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہوا ہے, یہ ہماری ہسٹری میں کبھی وہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا تھا, سندھ میں بہت وائلنس ہوا. آپ نے دیکھا ایک ہفتے تک تو وہاں پہ جو باہر کے جو ٹرک تھے اور جو گاڑیاں تھیں وہ جلائی جاتی رہیں. لیکن یہ جو ہے وہ اس وقت بھی مشرف کی حکومت تھی, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی جی ایچ کیو جا رہا ہے, کوئی کسی ملٹری انسٹالیشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بڑی گیم ہے جو ہماری عوام کو فوج کے خلاف ٹکرانے کی ایک بہت بڑی دشمن کی ہمیشہ خواہش رہی, آخر وہ پوری ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پوری واقعی ہوئی ہے یا یہ ابھی جو ہے نا وہ ایک دن کا یہ غبارہ تھا اور اس میں ہوا نکل گئی. ابھی ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ سینٹیمنٹس تو ڈیفینیٹلی فوج کے خلاف بہت ہائی ہو چکے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں تو یہ ایک بے وقوفی ہوگی اور ہم سامنے پڑے خطرے کو جو ہے نا وہ نظر انداز کر رہے ہوں گے. سینٹیمنٹس جو ہیں, کیا وہ سینٹیمنٹس آٹومیٹک تھے؟ اس پہ میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجینئر تھا. انجینئر کیا کس نے تھا؟ میں ابھی کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگاتا. کیا ویسے انجینئرنگ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو بلڈ اپ ہو رہا تھا وہ سینٹیمنٹس لوگوں کے اندر اتنے زیادہ بلڈ اپ ہو چکے تھے کہ انہیں کوئی ایک جگہ چاہیے تھی وینٹ آؤٹ کرنے کی اپنے سارے سینٹیمنٹ؟ تو دیکھیں بلڈ اپ تو ہو رہا تھا, لیکن وہ جس طرح سے اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ بڑی ویل کیلکولیٹڈ تھی. وہ چیزیں کسی ایک جگہ ہو جاتی نا. کوئی بندہ دیکھیں عمران خان کی اصل لڑائی تو فوج کے ساتھ نہیں ہے نا. وہ ٹھیک ہے الزام جنرل فیصل نصیر پہ لگاتے ہیں یا مطلب کہ کچھ افسران کے نام لیتے ہیں, ان کی بنیادی لڑائی تو پی ڈی ایم والوں کے ساتھ آئی ہے, خاص طور پہ نون لیگ کے ساتھ آئی, ایون پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنی لڑائی نہیں ہے. کہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گورنمنٹ کی کسی اس کا رخ کیا, ان کو مارا تو پولیس نے, پنجاب پولیس نے مارا تھا, 25 مئی کو بھی مارا تھا, ابھی بھی 2-3 دفعہ ان کی کٹائی لگائی ہے. کہیں پنجاب پولیس کہیں ہمیں نظر نہیں ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ بہت بڑا پنجاب کے جو آئی جی صاحب ہیں ان کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بھی آپ کہاں تھے, آپ کی فورس کہاں تھی جس وقت یہ لوگ لبرٹی سے ادھر جا رہے تھے آگے. کسی جگہ ان کو کیوں کسی نے نہیں روکا, اور کسی اور جگہ بھی کسی نے نہیں روکا. مطلب یہ فوج تو بعد میں آتی ہے نا. پہلی جو لائن ہوتی ہے کسی بھی پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ہوتی ہے. پولیس ہر جگہ سے غائب تھی. پولیس کو غائب ہونے کا آرڈر کس نے دیا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اور یہ انویسٹیگیشنز میں پتہ چلے گا مستقبل میں کہ ہوا کیا تھا, کس نے یہ آرڈر پاس کیے تھے. اور جس طرح سے وہ بڑا جو ہے نا وہ ویل آرگنائز تھا جو اٹیکس ہیں, اسی طرح پولیس کا غائب ہونا بھی ہر جگہ سے یہ بھی بڑا ویل آرگنائز تھا. اچھا, آپ نے یہ جو ساری بات کی ہے اس میں بڑے 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹس نکلتے ہیں. عائشہ, میں سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا. سر نے کہا کہ پولیس نہیں تھی, کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. ہمیں 3-4 تھیوریز نظر آئیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ٹریپ ہے کہ ایک دفعہ وائلنس شروع ہو جائے تو پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. دوسری جگہ یہ رپورٹس آئی تھی کہ فوج کے اندر میوٹنی اتنی ہو گیا کہ جو لو رینکنگ آفیسرز ہیں انہوں نے پروٹیکٹ کرنے سے منع کر دیا. تیسرا یہ تھا کہ یہ فوج کا اپنا ڈیسیجن تھا کہ ایک دفعہ لوگ وینٹ آؤٹ کر لیں, اس کے بعد ہم 1-2 دن ویٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. آپ کے خیال میں کون سی تھیوری زیادہ لائکلی ہے؟ آئی تھنک کہ بلکہ
if you would allow me, before we come to this point, میرے ایک دو questions اور تھے سر سے کہ سر آپ نے بات کی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک گریجول ہیٹریڈ بڑھتی ہوئی دیکھی ہے فوج کی طرف سے. آپ کے حساب سے یہ کب سے اسٹارٹ ہو رہے, یعنی اف وی ور ٹو ڈرا اے ٹائم لائن کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتے تھے کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس طرح کی بھی باتیں کی گئی ہیں پی ٹی آئی کے دور میں, تو ہیز دا ہیٹریڈ اسٹارٹیڈ فرام دیٹ پوائنٹ کہ جب ہم نے جو ہے وہ یا پی ٹی آئی نے جب سے ان کو اس طرح سے ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ملٹری کو, تب سے یہ بات ایسے سامنے آنا شروع ہوئی ہے جو مابس کے اندر آپ کو اب واضح نظر؟ دیکھیں, ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, جس کی آزاد کشمیر میں حکومت تھی ابھی چند دن پہلے, ابھی بھی بندہ ان کا ہی ہے. آزاد کشمیر میں, پنجاب میں, کے پی میں, 4 صوبوں میں, اور بلوچستان میں بھی تھی, مطلب آپ کہہ لیں کہ اور سینٹر میں. آج سے 1 سال پہلے 5 جگہوں پہ سوائے سندھ کے ہر جگہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور ابھی بھی ان کی پریزنس پورے پاکستان میں موجود ہے. تو ایک فیڈرل پارٹی ہے اور اس کی بہت گراس روٹ لیول پر ان کی انکریز تھی. یہ فوج کی حمایت میں تھی اور فوج اس کی حمایت میں تھی. 2018 میں ڈیفینیٹلی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ عمران خان اقتدار میں آئے, اور عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ ہم سیم پیج پہ ہیں, جناب باجوہ کی تعریف بھی کی اور سارا کچھ کیا. جو سڈنلی ہماری فوجی قیادت نے ڈس انگیج کرنے کا جو عمل شروع کیا وہ ویل پلان نہیں تھا. وہ آپ کو خواب آیا اچانک, آپ نے نہ کسی کو اعتماد میں لیا. وہ جو یوتھ چل رہی تھی ساری کی ساری فوج کے ساتھ, وہ وہاں پہ جو انفلوئنسر سے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر آپ نے راتوں رات فیصلہ کیا کہ نہیں جی اب عمران خان کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. یہ بیسیکلی وہ بلنڈر تھا جو جناب باجوہ اور ان کی ٹیم نے مارا. اس کی کانسیکوینس سے پوری فوج جو ہے نا وہ فیس کر رہی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ دیکھتے کہ یار ایک 4 سال سے ہمیں, بلکہ 4 سال نہیں 2010 سے ایک پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس پروجیکٹ کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا دیتے. اگر عمران خان کو 1 سال پورا کرنے دیا جاتا تو عمران خان کی تو کوئی ورک نہیں تھی. وہ آلریڈی جو ہے نا ڈسکریڈٹ ہو رہے تھے, لوگ ان سے بھاگ رہے تھے, اور مطلب ان کے اپنے سپورٹر ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے. سڈنلی عمران خان کے غبارے میں ہوا بھر کے ان کو لارجر دین لائف بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اور یہ سارے وہ بلنڈر جو پچھلی ملٹری قیادت نے یہ کیے ہیں, وہ جو پالیسی تھی, جو پالیسی شفٹ تھا, دیٹ شوڈ ہیو بین گریجول. عمران خان کو سے ڈس انگیج ہوتے اور جو ہے نا عمران خان کو کھلا چھوڑ دیتے وداؤٹ اینی سپورٹ ان 2023 الیکشنز. عمران خان نے ایونچولی جو ہے نا وہ منظر سے غائب ہو جانا تھا. یہ سارے بلنڈر جو ہے نا وہ اس دور میں مارے گئے ہیں, اور اس کی یہ کانسیکوینسز ہیں. کیونکہ بات یہ کہ فوج کے جو حامی نوجوان تھے ان کو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اتنی پاپولر سپورٹ فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. کبھی اس طرح نہیں, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی ہمیشہ فوج کے خلاف ریزرویشن رہی ہیں. نون لیگ کی بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے گریوینسز تو بہت ہی لانگ اسٹینڈنگ ہے. پی ٹی آئی ایک جینوئن سپورٹ ملی تھی فوج کو, ایک بیس مل گیا تھا پولیٹیکل پارٹیز میں, جو جس کے نوجوان فوج کے ساتھ کھڑے تھے, فوج کا دفاع کرتے تھے, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کو اپنا جو ہے نا وہ بند کرنا پڑا, جو کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑا. یہ وہی نوجوان جو ہے نا وہ سڈنلی آپ نے ان کو ورنن کیا اور وہ آپ کے خلاف ہو گئے. تو یہ جو پچھلی پالیسیاں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک چیز جس سے اوور لک کیا جاتا ہے نا اسی پالیسی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ جو ینگسٹرز ہیں انہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان کے سر سے ہاتھ اٹھایا گیا, انہیں مسئلہ یہ کہ وہ لوگ جنہیں ہمیں بتایا گیا تھا سالوں سے کہ یہ چور ہے ملک کے, انہیں ملک بیچ دیا, ان کے سر کے اوپر جو ہاتھ رکھا گیا, تو وہ ایک آپ کو غداری کی ایک احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. عائشہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی یا اس کویشچن کے اوپر؟ نہیں, اس کویشچن پر میں نہیں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک اور کویشچن میرے پاس. بالکل. تو سر اب ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی بلکہ جو ہے وہ ڈسکورس میں ایک ٹرم آئی ویپنائزنگ ٹیررزم, جب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ انڈین فارن منسٹر سے مل کے آئے اور انہوں نے وہاں پہ ایس سی او میں جو ہے وہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی ویپنائزنگ ٹیررزم. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف, یعنی اب جو ہماری اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ کتنی دفعہ ایسے یوز ہو چکی ہے کسی بھی پولیٹیشین کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. واٹ ڈو یو تھنک آر دا گریٹر سیکورٹی امپلیکیشنز فار دیز, یعنی جس طرح ہم اپنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو بار بار یوز کرتے ہیں, جس طرح ہم اپنی پولیس فورسز کو یوز کرتے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی کو وہ کر دیتے ہیں, الٹیمیٹلی دے جسٹ بیکم اے ہینڈ آف دا رولنگ گورنمنٹ ٹو push people around.
اس میں آپ کے کیا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اینٹی چونکہ ہم ٹیررزم کا ڈیٹا بھی اکٹھا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ریئل ٹیررسٹ ایکٹس ہیں وہ ان کو کس طرح سے سیگریگیٹ کریں. وہ جو فالس یا پولیٹیکل موٹیویٹڈ ٹیررزم کے چارجز ہوتے ہیں، آپ فارمر پرائم منسٹر کے اوپر یا فارمر فیڈرل منسٹر کے اوپر آپ ٹیررزم کے چارجز لگا کے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، جو تو مس یوز آف لا ہو رہا ہے. لیکن اس کی ساری کی ایک اور ڈائمنشن ہے. اس وقت جو ہمارے نوجوانوں کو برگشتہ کیا جا رہا ہے اپنی قومی سلامتی کے اداروں سے، اپنی ملک سے، اپنی سسٹم سے، اپنی پولیس سے، یہ نوجوان جو ہیں ان میں سے ایک فریکشن بھی اگر ٹیررسٹ کے ہاتھ چڑھ گئی، اور چڑھنے کے پورے امکانات ہیں کیونکہ نوجوان ریڈیکلائز ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جب ان کو اس سسٹم سے ہوگا کہ یار یہاں سے جسٹس نہیں مل رہا، یہاں دیکھیں جی ہمارے لیڈر کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بیلنس ہمیں آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اس کے اوپر وہ کیپیٹلائز کریں گے جو ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ہماری فوج کے اوپر اچھا خاصا پریشر ہے، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان میں فاٹا میں آپ نے دیکھا ہے، جو سابقہ فاٹا ہے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے پی میں، وہاں ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. اور جگہ جگہ ہمارے اوپر اس وقت ایک آن سلاٹ ہے، ہم نے دیکھا بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی. وہ جو قربانیاں ہیں وہ ایک بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے، اور وہ بہت بڑا ایک پریشر ہے ہماری فورسز کے اوپر. لیکن جو فورسز کی اصل طاقت ہے وہ نوجوانوں کے جذبہ جہاد اور جذبہ قربانی کے ساتھ ساتھ قوم کی سپورٹ ہوتی ہے. اور قوم کی سپورٹ کو اس میں عمران خان کا بھی بڑا نگیٹو کردار ہے. مائنڈ نہ کیجیے گا، عمران خان نے بھی کسی ایک موقع پہ آ کے وہ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی فوج میری فوج ہے، لیکن انہوں نے کبھی یہ کہا نہیں نوجوانوں کو کہ یار یہ ہماری فوج کے خلاف کراس دا بورڈ جا کے جو ہے نا وہ آپ ٹرینڈز نہ چلائیں، نفرت نہ پھیلائیں. اس وقت تو سچویشن کیا ہے جو ابھی ہوا ہے، یہ تو پورے ملٹری انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک نفرت پھیلائی گئی ہے نا، اور وہ اس کا اظہار ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا الٹیمیٹ فائدہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہوگا، اور ان لوگوں کو ہوگا جو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ دھماکے گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہیں. سچویشن اس وقت بڑی گھمبیر ہے. اگر اس کو آج سپریم کورٹ کول ڈاؤن نہیں کرتی کسی چیز سے، تو میرا خیال ہے کہ اگر اسی طرح ٹینشن رہی تو حالات اور زیادہ بگڑیں گے. صحیح. عائشہ؟ آئی تھنک کہ بالکل یہی پوائنٹ میں بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ آن دا ہول ہم اپنی جو پاپولیشن ہے اس میں ایک ریڈیکلائزیشن کی ٹینڈنسی زیادہ دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے پچھلی میرے خیال سے ہماری کوئی 4-5 ایپیسوڈز ایسی گئی ہیں جس میں ہم نے صرف موب لنچنگز، بلاسفیمی لنچنگز بس یہ ڈسکس کیے. تو دیٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ ہم لوگ کس طرح سے ایک انوائرمنٹ ہمارا کیسا ہو گیا ہے جس میں بار بار جو ہے وہ ایسے ایکسٹریمسٹ واقعات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں وہی ان چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گی. اچھا عائشہ، عبداللہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ایک منظم ایک تحریک نظر آ رہی تھی، لیڈرز نہیں تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ لیڈرز کو اریسٹ کیا جا رہا تھا ایک آلریڈی والیٹائل سچویشن میں. جب ہم موب مینٹالٹی کی بات کرتے ہیں، اور ایگزامپل یہ ہے کہ لیڈر لیس موب، تو اس کے کیا آپ کس حد تک بڑھ سکتی ہے بات؟ سو دا کویسچن از کہ آر اینی مابس لیڈر لیس، رائٹ؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ اتنا چارج ہو سکتا ہے ہاں کہ وہ کسی ایک بندے کے پیچھے اس طرح سے پڑ جائیں. لیکن اس میں یعنی جو ہیٹریڈ پھیلانے والا ایک بندہ ہے نا، کوئی تو ہوگا. آئی تھنک اٹ ڈپینڈز آن لائک ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی اٹ. میں پچھلے ہفتے یہی اسی پہ پڑھنے کی کوشش کری تھی کہ ایک موب کی سائیکالوجی مینیفیسٹ کس طرح سے کرتی ہے. بیکاز دس از ایون جب ہم ریلیجن کے اس پہ کرتے ہیں تو دس از ناٹ واٹ آر ریلیجن ٹیچرز اس ٹو گو بیہائنڈ وٹ ایور ون پرسن سیز. آر ریلیجن ٹیلز اس ٹو اسٹاپ اینڈ تھنک کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ از اٹ ریئلی اکارڈنگ ٹو یور مورل گراؤنڈس. تو خیر لیڈر لیس مابس کی جہاں تک بات ہے، آئی آنیسٹلی ڈونٹ تھنک کہ دیر آر اینی لیڈر لیس مابس. کوئی ان میں ڈرائیونگ فیکٹرز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ 1 سے 2 بندے میں ڈیوائڈ ہو، یا کوئی 2-3 لوگ ہوں جو چلا رہے ہوں. موب کے اندر ہی ایک طرح سے لیڈرشپ نکل آتی ہے. جی ایچ کیو کا میرا خیال ہے وہ جی ایچ کیو کا ویژول تھا کہ لوگ گیٹ سے بڑا دور کھڑے ہوئے تھے، خاتون جو تھی وہ گیٹ کے اوپر چڑھ کے وہ ہلا رہی تھی اسے، اور پھر لوگ ایک ساتھ چڑھ گئے، اور پھر جو ہوا وہ ہم نے دیکھا. اچھا، یہ ایک بڑی پرابلمٹک ایک کل رات اسٹیٹمنٹ آئی ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے. ایک تو ہم اس بات موب مینٹالٹی کو تو خیر ہم جسٹیفائی نہیں کرتے، لیکن پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا ایک حق ہے. تو ان کی ایک یہ تھی اسٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ ہم سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے ان لوگوں کو.
جو لوگ وہ تو خیر اس سے دہشت گردی کہہ رہے ہیں، لیکن جو اس میں ملوث ہوں گے تو انہیں نہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تو ویزا کے اندر آپ کو مسائل ہوں گے، جابس کے لیے مسائل ہوں گے. اس کے کوئی خیر لیگل آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں کیا یہ اجازت ہوتی ہے، کہ یہ روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ میں آئی جی صاحب کو سن رہا تھا اور میں حیران تھا، اور آئی جی صاحب سن رہے ہوں گے یقیناً. بصد احترام آئی جی صاحب، مجھے آپ آئی جی نہیں لگے، آپ مجھے ایس ایچ او لگے جس وقت آپ یہ بات کر رہے تھے. مطلب یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے کرنے کی، یہ کسی ایس ایچ او بلکہ سب انسپیکٹر کے لیول کی بات ہے کہ ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. کس کو نہیں دیں گے آپ؟ مطلب یہ نوجوان بچے ہمارے، آپ کہتے ہیں ان کا تعلیمی کیریئر جو ہے نا وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں ان کو زیب ہی نہیں دیتی ہیں. لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ باہر نکلتے ہیں، اور ایونچولی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی غلط کام کرتا ہے آپ اس کو وہ کریں، قانون اپلائی کریں، اور اگر کوئی بھی نوجوان وہ اگر قانون کا ہاتھ میں لیتا ہے تو ہم کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور اس کو جو ہے نا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، گرفتار کریں جو بھی اس کا ہے. لیکن اس طرح کی دھمکیاں لگانا کہ بھائی میں آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، آپ نے باہر جانا ہے ویزوں کے لیے، مطلب واٹ از دس؟ اٹ از فار below his level to talk like that. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے. دوسری بات ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، اوپر سے بندہ بدلتا ہے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. آج آپ آئی جی ہیں، آپ ریٹائر ہو جائیں گے، دوسرا آگے ایشو کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ کا کہا جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ وہ آصف علی زرداری نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا ہم نے کبھی ریٹائر نہیں ہونا. انہوں نے راحیل شریف کو کہا تھا آپ لوگ تو آئے چلے جائیں گے 3 سال کے لیے. تو کوئی آئی جی، کوئی بھی جو سرکاری ملازم ہے وہ اس طرح سے عوام کو جو ہے نا وہ تڑی نہیں لگا سکتا، نہ اس کو لگانی چاہیے. اور وہ ان کو کہنا چاہیے تھا جی پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، اور پروٹیسٹ کریں لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو قانون اپنا راستہ اپنائے گا. دیٹس اٹ بس. بالکل. اچھا عائشہ، میں تھوڑا بہت اس کی لائٹر سائڈ کے اوپر کہا جا سکتا ہے، نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم نے کچھ ویژولز دیکھے کہ ایک صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے مور اٹھا کے لے گئے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا جب ان سے پوچھا گیا کیوں اٹھایا تو کہتے ہیں میری پیسے کا آیا تھا. اور اس کے علاوہ کور کمانڈر کے گھر سے کیا کیا لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں. کوئی ایک خاتون کا وہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اسٹرابری اٹھا کے گئی ہے، میں نے کور کمانڈر کے گھر سے اسٹرابری اٹھائی ہے، قورمہ کا ایک پیالہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ بوتل جا رہی تھی، اور لوگ بوٹیاں ایک دوسرے سے چھین رہے جو اٹھا کے جا رہے تھے، کرسی لوگ میں اٹھا کے سمجھتا ہوں کہ لائٹر نوٹ کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ایرونک بھی ہے. دیکھیں اگر ہمارے ٹیکسز سے کوئی چیز بنی ہے، باہر سڑک میری ٹیکسز سے بنی ہے، میں کل کلاڑی لے کے کدال لے کے پہنچ جاؤں اس کو کھاڑنا شروع کر دوں، میرے ٹیکسز سے بہت ساری پبلک ٹرین پار کے بنی، میں جا کے آگ لگانا شروع کر دوں. کور کمانڈر آج یہ ہے کل کوئی اور کور کمانڈر ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح ڈی سی آفیسز ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، جا کے جو آپ وہاں پہ لوٹ مارنا کرنا شروع کر دیں، صوفے اٹھا کے لے جائیں، لائٹیں اتار کے لے جائیں، اور یہ کہیں کہ یہ جی میرے پیسوں سے. یہ تو دیکھیں وہ جو لوگ جسٹیفیکیشن دے رہے تھے وہ پڑھے لکھے لوگ، مجھے تو اس میں سے کوئی اتنی مثبت باتیں میرے سامنے نہیں آئی، میں کوئی زیادہ سخت الفاظ نہ استعمال کروں. آپ آگ لگا رہے ہیں وہاں چیزوں کو، ملکی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور انڈیا میں جشن کا سماں ہو رہا ہے اس وقت. اچھا سر، میں ایک چیز کے اوپر آنا چاہتا، بتائیے گا اگر آپ کو کوئی اس کے حوالے سے علم ہو. فواد چودھری صاحب کو کل رات اریسٹ کیا گیا، وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس وارنٹ ہے. پولیس سے جب پوچھا گیا تو وہ ایک میں لفظ بڑا سن رہا ہوں ایم پاپ کا. یہ ایم پاپ کیا کوئی لا ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی اینٹی ٹیررزم کا کچھ حوالہ دیا جا رہا تھا. نہیں ہے وہ، میرا ہے مینٹیننس پبلک آرڈر ہوتا ہے، ایم پی او 16 ایم پی او ایک ہوتا ہے. وہ موسٹلی جو ہے نا یہ پولیٹیکل لیڈرز کو اس کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے. بڑا پرانا انگریزوں کے زمانے کا، اس میں وارنٹ کی میرے خیال ہے ضرورت. 3 ایم پی او بھی ہوتا ہے اور 16 ایم پی او بھی ہوتا ہے، اور 3 ایم پی او بھی ہے. 2 مینٹیننس پبلک آرڈر اس کو کہتے ہیں. تو اور یہ اس کے تحت گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، اور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور یہ اتنی بڑی بات نہیں. اچھا، میں 2-3 اپڈیٹس دینا چاہ رہا تھا اسی کیس کے حوالے سے، پھر آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آئی ایس پی آر کی اس پہ پریس ریلیز آئی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ ایک سیاہ دن ہے ہمارے لیے، اور آئندہ اگر کچھ اٹیک کیا گیا تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. عمران خان صاحب کی اپنے لائر سے بات ہوئی تھی جب انہیں نیب میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں جسٹس عامر فاروق کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی جیل میں گزار لیں گے لیکن اب ان کے پاس ان کا کوئی کیس نہیں جانا چاہیے. انہوں نے 1-2 باتیں ایسی بھی کی کہ بے شک مارشل لا لگ جائے یا عاصم لا لگ جائے، عوام پیچھے نہ ہٹے. اور ایک سوال جو اٹھ رہا تھا جس کی وجہ سے اور جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اوپر گئے، ٹمپریچر اور بڑھا، وہ یہ تھا کہ جو ان کی
ہیئرنگ ہوئی تھی خان صاحب کے کیس کی وہ پولیس لائنز میں ہوئی تھی، ورنہ یا تو وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہونی تھی یا وہ کورٹ کمپلیکس F8 والے میں ہونی تھی، لیکن سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے روک دیا گیا، جس کی وجہ سے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اب تو ان کے اوپر 8 دن کا ریمانڈ ہے، نہیں پتہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا، لیکن اب اس سارے معاملات میں جو عوام باہر نکل رہی ہے، اور ہم آپ سے اسی حوالے سے سوال کرتے رہیں، تو آخری سوال یہ ہے کہ لوگوں کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پکڑا جا رہا ہے، 1400 لوگ پکڑے گئے ہیں آلموسٹ PTI کے ایسٹیمیٹس ہیں، کچھ یہ بھی ہے کہ آلموسٹ 50 لوگوں کو گولی بھی مار دی گئی ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن جو لوگ بچے ہوئے جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا آنے والے دنوں میں CCTV فوٹیج سے یا سوشل میڈیا کی ویڈیوز سے، ریپریکشنز آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی پولیٹیکل ورکر اسٹریٹ پہ نکلتا ہے نا، یہ کانسیکوینسز اس کے ذہن میں سب سے پہلے ہوتے ہیں کہ میں گرفتار بھی ہو سکتا ہوں، میں مارا بھی جا سکتا ہوں، اور یقیناً جو ہے نا وہ جو لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور کرنا چاہیے بھی، کیونکہ آپ ایک راستہ چنتے ہیں تو اس کے ساتھ جو دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کل آپ پاور میں بھی آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو جو آپ قربانیاں بھی دیتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ایز لانگ ایز دیئر اوپوننٹس آر ان پاور۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب بھٹو کو پھانسی لگائی گئی تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا تاریخ کا، لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، جب ضیاء الحق شہید ہو گئے اس کے بعد جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا 2 دفعہ اقتدار میں آئی، ابھی تک کچھ 10-12 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے، اور ابھی وفاق میں پھر اقتدار میں ہے، تو یہ جو ہے نا وہ سیکھتے نہیں ہیں، یہ ہوتے رہیں گے، مطلب یہ کہ نہیں، پولیٹیکل جو ورکرز ہیں ان کے لیے کوئی بڑے کانسیکوینسز نہیں ہیں، وہ جب ان کی پارٹی اقتدار میں آ گئی کہیں نہ کہیں آگے کو ان کو ریلیف مل جائے گا، اور یہ تو ان کی یہ گیم مطلب ان کی لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ پرابلم یہاں پہ تھوڑا سا یہ اور آ رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں سے زیادہ عمران خان کے حامی عام نوجوان ادھر اس دفعہ زیادہ کود پڑے ہوئے ہیں، جو جیسے حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان کا فین کلب ہے، پارٹی سے زیادہ فین کلب عمران خان صاحب نے ایک ٹرم یوز کی، اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کا اپنا ایک فین کلب بھی ہے، جو لوگ جیسے عورتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، تو ان کا کوئی اس میں آپ کہہ لیں کہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کوئی مطلب عہدے دار نہیں ہوتے، مطلب وہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے مستقبل میں، لیکن میرا خیال ہے وہ لوگ ایک کنوکشن سے گئے ہیں کہ وہ بھی ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی گئی ہوئی ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا یہ رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں، عمران خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، ہم کرپٹ جو رجیم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو یہ اس کے وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو وہ اس جذبے کے ساتھ دیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیے سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا۔ اچھا بھائی، تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ، ایک نیشنل امپورٹنٹ نیوز تھی تو ہم نے کہا ایک ایکسپرٹ کو بلا لیں، اور اس کے بعد ہم اپنی اگلی نیوز کی طرف جاتے ہیں، IMF سے ریلیٹڈ یہ، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہمارے نئے گیسٹ ہیں فیصل جہانگیر صاحب، انہیں انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ آئے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ یہ آ گئے ہیں، یہ ہمیں اسپورٹس کی خبر دیں گے ٹورڈز دی اینڈ، ہمارا جو اسپورٹس کا سیگمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ابھی آ جاتے ہیں جو ہماری نیکسٹ اسٹوری ہے IMF کی۔ موڈیز کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگر IMF نے لون نہ دیا، اور جو فائنینسنگ کے حوالے سے بات ہے وہ یہ ہے کہ جون تک کے ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن جون کے بعد ہماری جو فائنینشیل صورتحال ہے اس کے کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ تھوڑی بہت اپڈیٹ ہے میں دے دیتا ہوں۔ پاکستان کو IMF کا ایک بیل آؤٹ پیکیج ملنا تھا جس کی ٹوٹل جو مالیت تھی وہ $6.5 بلین کی تھی 2019 میں، لیکن جو اس کی لیٹسٹ ایک ہمیں پیمنٹ ملنی تھی، ریویو ملنے تھے، ریلیز تھا $1.2 بلین کا، وہ پچھلے سال اکتوبر سے وہ آگے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ڈار صاحب وہ آگے بڑے کہتے ہیں کہ یہ کلمے کے اوپر ملک بنا ہے تو یہ اللہ اسے سنبھالے گا، تو ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ تھی کہ پولیٹیکل امپلیکیشنز کی وجہ سے IMF کا کہا جا رہا تھا کہ IMF اب پیسے نہیں دے گا اور ڈیفالٹ کرے گا ملک۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان ایک بہت عجیب و غریب قسم کی جو گورنمنٹ ہے ہماری، وہ سبسڈی لے کر آ رہی تھی، امیر لوگوں سے زیادہ پیسے لے کے غریب لوگوں کی طرف، لیکن اس کے اندر پھر ٹرانسپیرنسی کے بڑے ایشوز تھے۔ تو جو ہمارے منسٹر ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ IMF کو اس سے بھی مسئلہ تھا، تو اس پہ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کام کریں گے، کوئی ورک اراؤنڈ نکالیں گے، اور
ایک اور اسٹیٹمنٹ اس میں اس سے پہلے ہم اگلے اپڈیٹ کی طرف جائیں، ایک اور اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کے فیڈرل منسٹر ہیں پاور کے خرم دستگیر خان صاحب، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر IMF پاکستان کی مدد نہیں کرتا تو پاکستان کو مجبوراً چائنا کی طرف زیادہ جانا پڑے گا. بیسکلی وہ یہ سگنل کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کو کہ اگر ہم IMF کے اوپر لابی کر کے پریشر نہیں ڈالتے ہمیں پیسے دینے کے لیے تو ہمیں چائنا کی طرف جانا پڑے گا اور ہم آپ کے کیمپ سے دور ہوں گے. اور ایم پریٹی شیور امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا جو یہاں پہ جیو پولیٹیکل مقصد تھا وہ کافی حد تک پورا ہو چکا ہے. اور اب ہم چائنا کے اس کے اندر ہوں، کیمپ کے اندر ہوں، یا امریکہ کے کیمپ کے اندر ہوں، یا رشیا کے کیمپ کے اندر ہوں، ہم ارریلیونٹ ہیں. انڈیا ریلیونٹ پلیئر ہے اس ریجن کے اندر، یہ میرا ماننا ہے، میرا اوپینین ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف. انڈیا کی بات کی تو انڈیا کے حوالے سے بتائیں عائشہ. اچھا جی، تو انڈیا میں جو ہے وہ بہت کچھ ہو رہا ہے. دا کیرلا اسٹوری پہ جو ہے وہ ایک بہت ہنگامہ بھی چل رہا ہے وہاں پہ. ایٹ دا سیم ٹائم کرناٹکا اسٹیٹ میں الیکشنس ہو رہے ہیں. کرناٹکا جو ہے وہ ان دا پاسٹ ہیز میڈ ہیڈ لائنس. جو انڈیا میں حجاب رو ہوئی تھی وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی، اور اس پہ یعنی جو بھی رولنگس آئی تھیں اس کے بعد دیٹ واز ون تھنگ. ابھی فی الحال جو ہے وہ الیکٹورلی اسپیکنگ جو کرناٹکا کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از دا BJP اسٹرانگ ہولڈ. ساؤتھ انڈیا میں وہ واحد اسٹیٹ ہے جو ابھی BJP کے کنٹرول میں ہے، اینڈ دے مائٹ بی لوزنگ اٹ دس ٹائم. اور جو کانگریس ہے انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ فل اس پہ زوروں پہ اپنی کیمپین کی ہے، اینڈ دے ہیو گون سو فار ایز ٹو سے کہ دے وڈ بی ولنگ ٹو بین آؤٹ فٹس لائک بجرنگ دل، جنہوں نے جو ہے وہ بیسکلی حجاب رو انسٹیگیٹ کی تھی. ان کے اور بھی بہت کیسز ہیں ان کے خلاف. دے بیسکلی جو آپ کا سنگھ پریوار ہے اس کا ایک یوتھ ونگ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اس کی سو ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ وہ ہندو ایکسٹریمسٹ کی بات کر رہے ہیں، دے آر آلسو ولنگ ٹو بین اندر یوتھ آرگنائزیشن بائی دا نیم آف پاپولر فرنٹ آف انڈیا. ٹھیک ہے، وہ مسلم رن ہیں، ان کے مسلم گروپ سے ریلیشنس ہیں. خیر بجرنگ دل کی ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بابری مسجد کی ڈیمولیشن تھی اس میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا انہوں نے. دے ور ایٹ دا ٹائم کالڈ دا فٹ سولجرز. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز کافی چلتی رہتی ہیں. ویلنٹائنس ڈے پہ جو آپ دیکھتے ہیں پروٹیسٹس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، کپلس کو الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پارک میں بیٹھے ہوئے کپلس کو. تو دیٹس بیسکلی بجرنگ دل. سو دیٹس فرام انڈیا. اچھا، ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ تھی کرناٹکا کی اگر بات کی جائے تو ان کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ریکارڈ بریک ہوا. آئی تھنک ان کے جو لوگ آئے ٹرن آؤٹ کا 72% لوگ آئے ہیں، تو ان کی ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہے. اچھا، کرناٹکا کی جو انڈیا کے GDP میں بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہتی ہے، تو دیٹس وائی دیٹ از آلسو ون آف دی ریزنس وائی اٹ از ویری سگنیفیکنٹ، اینڈ آئی تھنک کہ BJP وڈ وانٹ ٹو اسٹے ان کنٹرول دیئر. لیکن کہا ویسے یہی جا رہا ہے کہ یہ بڑی ایک ٹائٹ کمپٹیشن ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اینڈ یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ جو کرناٹکا میں جیتتا ہے وہ اچھا گورنمنٹ بھی فارم کرتا ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے الیکشنز کی بات کی، کوئکلی 1 منٹ کے اندر آئی تھنک اسے وائنڈ اپ کرنا چاہیے. جو ٹرکی کے الیکشنز ہیں، میں چاہ رہا تھا تھوڑی سی بات کری جائے. ٹرکی میں الیکشنز آ رہے ہیں اور ان کا بیسک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اردوغان صاحب جو تھے انہوں نے پریزیڈینشیل سسٹم لگا لیا تھا آج سے کچھ سال پہلے. اب جب دوبارہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو یہاں پہ 2 میجر پرسنالٹیز ہیں. ایک تو رجب طیب اردوغان ہے اور دوسرے ہیں کمال کلش داروگلو. سوری اگر میں غلط. کمال صاحب ہیں، کمال صاحب ہیں، بہت کمال ہے. تو خیر ان دونوں کے درمیان جو میجر کمپٹیشن ہے وہ ہے جو اردوغان صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاپولر سپورٹ شاید وہ انجوائے نہیں کرتے جو کسی وقت وہ کیا کرتے تھے. اور اگر ان دونوں پرسنالٹیز کو دیکھا جائے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑا لوگوں میں بھی ڈیوائڈ ہے، کیونکہ جو اردوغان صاحب ہیں ان کے پرومس جو ہے وہ یہی ہے کہ جو پریزیڈینشیل سسٹم انہوں نے متعارف کرایا تھا وہ رہے گا. وہاں پہ جو ٹرکی کے اندر انٹرسٹ ریٹ ہے، جو سود کی شرح ہے وہ کم رہے گی، اور ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ٹرکی ہوگا. ویسٹرن انفلوئنس نہیں آنے دیا جائے گا. ان کی یہ ایک نیشنل ایک ویژن ہے. جو دوسرے ان کے اوپوننٹ ہیں ان کے جو پرومسز ہیں الیکشنز کے وہ یہ ہیں کہ وہ پریزیڈینشیل سسٹم کو ختم کریں گے، پارلیمنٹری سسٹم کی طرف آیا جائے گا. جو سیرین ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں ٹرکی کے اندر انہیں واپس ان کے ملک میں بھیجا جائے گا. اور جو یورپین یونین اور US سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں انہیں مینڈ کیا جائے گا، انہیں بہتری کی طرف لے کر آیا جائے گا.
تو یہ تھوڑی سی اپڈیٹ تھی. اگر یہ جب ہو جائیں گے الیکشنز تو اس کے بعد ہم ایک ڈیٹیل کر لیں گے کہ اب کیا اس کے اپلیکیشنز ہیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے جو اسپورٹس کے ایکسپرٹ ہیں فیصل کے پاس. فیصل بتائیں اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اسپورٹس کی دنیا میں ایز سچ ہماری صرف 2 دن کی خوشی رہی ہے جو پاکستان نمبر 1 ODI ٹیم بنا تھا, اور اس کے بعد وہ بس 2 دن کی خوشی تھی. میرا خیال ہے اور نیوزی لینڈ ابھی جو اینول رینکنگز آئی ہیں اس میں آسٹریلیا دوبارہ نمبر 1 ہے. لکیلی ہم انڈیا کو کراس کر گئے ہیں, نمبر 2 پہ ہم آ گئے ہیں اور نمبر 3 پہ انڈیا. یہ تو تھی رینکنگ کی اپڈیٹس. دوسرا یہ ہے کہ فخر زمان جو ہے وہ ICC پلیئر آف دا منتھ بنا ہے, نامینیٹ ہوا تھا وہ, اور دو پلیئرز اور تھے, مارک چیپمین اور تیسرے کا مجھے اس طرح پتہ نہیں, لیکن فخر زمان جو ہے وہ نامینیٹ ہوا ہے اس میں پلیئر آف دا منتھ. اس کے علاوہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ICC نے 2024 سے 27 تک کے لیے ایک اینول ریونیو سائیکل جنریٹ کیا ہے, جس میں انڈیا اوبویسلی سب سے اوپر ہے اور 39% شیئرز جو ہیں وہ انڈیا کے پاس ہیں. لکیلی پاکستان بگ 3 کے بعد پاکستان کا نمبر ہے, چوتھے نمبر پاکستان کا 5 پوائنٹ سم تھنگ تھا, مطلب 6 سے کم بن رہا ہے, لیکن ہیں ہم چوتھے پہ تو ہے نا ایٹ لیسٹ. ریس میں 4 لوگ ہوتے ہیں, ہم چوتھے بس یہ کہہ سکتے ہیں آپ کائنڈ آف. اس کے بعد ایشیا کپ پہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہونا تھا, پر انڈیا نے آنے سے انکار کر دیا, کیونکہ وہ ہمیشہ ہی کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ ریوائیو ہو. تو یہ ہے کہ نہیں, ابھی اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں دی نجم سیٹھی صاحب نے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ 4 میچز ایشیا کپ کے پاکستان میں ہوں اور باقی ایشیا کپ جو ہے وہ UAE میں کرایا جائے, جس میں انڈیا کے پہلے تو یہ پروپوزل دیا تھا کہ انڈیا کے تمام میچز نیوٹرل وینیوز میں ہوں گے, باقی ایشیا کپ سارا پاکستان میں ہوگا. تو پھر انہوں نے یہ پروپوزل دیا, اس پہ انہوں نے ایگریڈ نہیں کیا. پھر انہوں نے یہ پروپوزل دیا کہ 4 میچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں, باقی ایشیا کپ سارا UAE میں ہوگا, فائنل بھی UAE میں ہوگا, پاکستان بھی ادھر جائے گا, وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی. پھر ابھی یہ ہے کہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ سری لنکا ہوسٹ کرے گا ایشیا کپ, اور سری لنکا کرکٹ نے آفر بھی کیا پاکستان کو کہ وہ ایز اے پاکستان ہی ہوسٹ کر رہا ہوگا, لیکن ہو ادھر رہا ہوگا. تو پاکستان نے ایسا جانے سے تو انکار کر دیا ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور افغانستان, جسے ہم اپنا مخالف سمجھتے ہیں, انہوں نے بہت اچھے ایک ریس کیا کہ بنگلہ دیش اور افغانستان بورڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کے بغیر ایشیا کپ ہے ہی نہیں. تو یہ ایک اچھی تھی خبر. اور سری لنکا نے بھی کہا کہ اگر پاکستان نہیں آتا ادھر تو میرا نہیں خیال ایشیا کپ رہے گا. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز میں لانا چاہ رہا تھا کہ وہ شاہین شاہ آفریدی کا آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے اسی عمران خان کے واقعے پہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک بڑا نیوٹرل سٹیٹس ڈالا تھا. پھر لوگوں نے جب PTI والوں نے انہیں گالیاں دینا شروع کی تو 15-20 منٹ بعد انہوں نے اپنی DP چینج کر کے عمران خان کے ساتھ, PTI والوں نے انہوں نے نیوٹرل ڈالا تھا نا, کافی نیوٹرل. تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑی بہت بھائی ہمت دکھاؤ. ہاں وہ میں نے بھی دیکھ لیا خان صاحب کے ساتھ. پھر انہوں نے پکچر چینج کر دیا. Only reaction to Imran Khan's arrest worth watching was Nasir Khan Jan's. میں نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پروگرام کے بعد, ادھر دکھانے والا نہیں ہے. بہت صحیح, ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھنا دل کی پڑے گا. آواز. صحیح. ایک اور نیوز بھی ہے اسپورٹس. بتائیے. اس کے علاوہ ایک ورلڈ, اب جو بھی ODI ہوتا ہے نا وہ ورلڈ سپر لیگ کا ہوتا ہے. تو ابھی جو پوائنٹس ٹیبل آئے ہیں اس پہ اب یہ ہے کہ ٹاپ 8 ٹیمز جو ہیں وہ کوالیفائی کر جاتی ہیں ڈائریکٹلی ورلڈ کپ کے لیے, باقی سب ٹیمز جو ہیں وہ کوالیفائرز کھیلتی ہیں. اور انٹرسٹنگلی اس میں افغانستان اور بنگلہ دیش کوالیفائی کر گئی ہیں, اور ورلڈ چیمپئن جو رہی ہے 2 یا 3 دفعہ I guess ویسٹ انڈیز اور سری لنکا, یہ اب ورلڈ کپ کوالیفائرز کھیلیں گے ODI ورلڈ کے بھی, ورلڈ کپ کے. تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. بالکل. اچھا بھائی, تو یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز اسٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.